نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔
ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز بنانے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں زمینوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ یوں بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ یوں بھی بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مطلب اتنا سمجھ جائیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں، کچرا سمجھتے ہیں، اللہ ان چیزوں کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ کولار کی زبان میں گوبری کہتے ہیں، کچرا۔ یہ گوبری کو بھی درختوں کے جڑوں میں ڈالا جاتا ہے تو درختوں کے لیے فائدہ ہے، درختوں میں پیدا ہونے والے پھل فروٹ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز اللہ بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند سورج، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ ہوا، یہ سمندر، کائنات کا ذرہ ذرہ
اللہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ سمجھیے جب کائنات کا ذرہ ذرہ بیکار پیدا نہیں کیا گیا تو یہ انسان کیا بیکار پیدا کر دیا گیا؟ جبکہ یہ انسان ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ اس کی قسم، اور امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ ان چار چیزوں کی اللہ قسم کھا کر بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، تحقیق کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بہترین عمدہ بنایا ہے۔ جب انسان ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے تو کیا انسان کو بیکار پیدا کر دیا گیا؟ انسان کی زندگی کا کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، تمہارا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں، تمہاری زندگی کا ذرہ ذرہ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں، یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا؟ اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے میرے بندو کیا تم نے یہ خیال کیا ہے، کیا یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ایک نہ ایک دن تم سب ہمارے پاس لوٹ کر کیا نہیں آؤ گے؟ کیا ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ گے؟ دنیا سے نکل کر میرے دربار میں نہیں آؤ گے؟ اس آیت کے اندر اللہ یوں بیان کر کے اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، تمہاری آنکھوں کے بنانے میں، کانوں کے بنانے میں، دل دماغ کے بنانے میں، تمہارا جسم کا ذرہ ذرہ بنانے میں مقصد ہے۔
وہ زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ خود قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات کو اور انسان کو میری عبادت کے لیے، میری غلامی کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے، میری بڑائی، میری کبریائی، میری طاقت و قوت کو پہچاننے کے لیے، میرے سامنے سر جھکانے کے لیے میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہوں۔ اللہ نے خود بیان کر دیا، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی غلامی، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری۔ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو پہچان کر اللہ کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزارنا، یہ تمہارا مقصد ہے۔ جو بندہ یا بندی دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کی غلامی نہ کرے، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہے۔ اللہ کو پہچانو، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں پیدا کرو۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا وہ اللہ کمزور نہیں، وہ اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں بے مثال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ پیغمبر آپ سمجھائیے، آپ اپنی امت کو بتائیے کہ دیکھو، اگر اللہ رات لے کر آتا ہے، اس رات کو قیامت کی صبح تک رات ہی بنا دے، ہمیشہ کے لیے اندھیرا، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک رات ہی بنا دے، اللہ پوچھتے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، بتائیے اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو رات کو ختم کر کے اجالا لے کر آئے، روشنی لے کر آ جائے؟ کوئی نہیں ہے۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آگے کی آیت میں اللہ پھر بیان فرماتا ہے، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار
سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ پیغمبر آپ فرمائیے، آپ کہیے کہ بتائیے اگر اللہ دن کو لے کر آئے اور قیامت کی صبح تک ہمیشہ کے لیے دن ہی رہ جائے، رات آنے کا نام و نشان نہیں، سورج نکل گیا قیامت کی صبح تک سورج ہی رہے گا۔ اللہ سوال کرتے ہیں، بتائیے کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو دن ختم کر کے رات لے کر آئے، اس میں تم راحت، سکون، اطمینان حاصل کرو؟ رات آتی ہے، اندھیرا آتا ہے، بندہ اور بندی اطمینان، سکون حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن ہی رکھ دے، رات لے کر نہ آئے، پھر اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کون ہے دن ختم کر کے رات لے کر آئے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ رات لے کر آنے والا، پھر دن لے کر آنے والا، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی طاقت، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ اپنی امت کو سمجھائیے، کہیے وہ مالک الملک، ساری کائنات کا بادشاہ، سارے جہاں کا وہ بادشاہ، وہ اللہ کس کو چاہتا ہے چند دنوں کے لیے دنیا میں حکومت دے دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وہی اللہ جب چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ وہی اللہ جس کو چاہتا ہے عزتوں، رفعتوں، بلندیوں سے نوازتا ہے۔ وہی اللہ جب چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، مال میں رکھ کر، دولت میں رکھ کر، عہدوں میں رکھ کر اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آئے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تمام بھلائیاں، تمام خیر اللہ کے قبضے میں ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ اللہ رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا وہ اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات ختم کر کے دن لے کر آنے والا، دن ختم کر کے رات لے کر آنے والا وہ اللہ ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ اللہ مردے سے زندے کو پیدا کرنے والا اور زندے سے مردے کو نکالنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کو پہچانو جس اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے بیان فرمایا تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو پہچاننا، اللہ کی بندگی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا
ومن یأتیکم بماء معین، میرے محبوب آپ اپنی امت کو سمجھائیے، بتائیے کہ اگر اللہ زمین کے اندر سے پانی ختم کر دے، خشک کر دے، آپ وہ ریل ڈالیں 1000 فٹ 2000 فٹ، اتنے آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ ریل ڈالا گیا، ایک قطرہ پانی نہ ملا، پانی کا نام و نشان نہیں، لاکھوں روپیہ ضائع ہو گیا، کنواں کھودا، پانی کا نام و نشان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زمین کے اندر سے پانی ہم ختم کر دیں، خشک کر دیں، وَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ فرماتا ہے بتائیے کون ہے زمین کے اندر سے پانی نکالنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، زمینوں سے پانی نکالنے والا وہ اللہ ہے، اس اللہ کو پہچانو۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتائیے، سمجھائیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آنکھ دینے والا اللہ ہے، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھنے والا اللہ ہے، ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت رکھنے والا اللہ ہے، ہمارے دل دماغ میں سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت رکھنے والا اللہ ہے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اگر تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ختم کر دو اور کانوں میں سننے کی طاقت ختم کر دو، تمہارے دل دماغ پہ مہر لگا دو، کوئی بات سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، بتائیے اللہ کے سوا کوئی اور ہے تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دینے والا، تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا، تمہارے دل دماغ میں سمجھنے کی صلاحیت ڈالنے والا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے سوا دنیا کے اندر کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس اللہ کو پہچان کر اس اللہ کی عبادت کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی تک جتنے پیغمبر آئے سب نبیوں نے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی بندگی کرو۔ جب اللہ جل جلالہ نے قرآن کو نازل فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ سے بھی یہی کہا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم
لعلکم تتقون، اے لوگوں تم تمہارے اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، اس اللہ کی عبادت غلامی کرو۔ اور تم سے پہلے جو لوگ آئے ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اس اللہ کی عبادت کرنا، غلامی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک وعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا، دھوکے میں ڈال کے رکھ دیا ہے؟ دنیا میں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آج دیکھیے ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار اللہ کی بندگی کرنے سے دور کر دیا۔ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہمارا خاندان، قبیلہ اللہ کی عبادت کرنے سے دور کر دیا۔ دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں ان چیزوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھ دیا کہ یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ گھر بار، یہ مال دولت، یہ بیوی، خاندان، قبیلہ یہی اصل ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے میں لگ کر اپنے رب کو بھول گئے۔ ان چیزوں نے تمہارے رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھ دیا، حالانکہ وہ تمہارا رب الذی خلقک فسواک وعدلک، اللہ فرماتا ہے وہی تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ٹھیک پیدا فرمایا، اعتدال کے ساتھ پیدا فرمایا، تمہاری دونوں آنکھیں اعتدال کے ساتھ بنائی، برابر برابر بنائی، ایک آنکھ بڑی ایک آنکھ چھوٹی بنا دیتا، دنیا والے آپ کو چھیڑا کرتے، دونوں کان برابر بنایا، ایک کان بڑا ایک کان چھوٹا بنا دیتا، دنیا والے چھیڑا کرتے، دونوں پیر برابر بنایا، ایک پیر بڑا ایک پیر چھوٹا بنا دیتا، لنگڑ کے چلتے لوگ دیکھنے والے آپ کا مذاق اڑاتے، عدل کا اعتدال کے ساتھ تمہاری ہر چیز اللہ نے برابر برابر بنائی۔ اس اللہ نے پیدا فرمایا، اس اللہ کو پہچانو۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے دنیا میں کون سی چیزیں ہیں ان چیزوں نے مجھے دھوکے میں ڈال کے رکھ دیا ہے، غفلت میں ڈال کے رکھ دیا ہے، نہ تو اللہ کو پہچانا نہ اپنی زندگی کا مقصد پہچانا۔ یہ دنیا کی چیزوں سے نکل کر اللہ کو پہچانو۔ دنیا کے اندر مکہ مکرمہ کی سرزمین میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام لوگوں کو یہی سمجھایا میری امت کے لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایمان لے کر آئے، عمران رضی اللہ عنہ کے ابا حسین
یہ ساتھ سے ہے، حسین ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے حسین تشریف لائے۔ مکے کے لوگوں نے کہا حسین سے، یہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، مکے کے لوگوں نے کہا دیکھو یہ محمد ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، آپ جائیے یہ محمد کو سمجھائیے۔ حسین اپنے لوگوں کو لے کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے، انہی صحابہ میں ان کے بیٹے عمران رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھوڑی جگہ خالی کر دو، یہ بڑے میاں آئے ہیں، قریب آنے دو۔ قریب بٹھایا گیا اور حسین نے کہا کہ آپ کے باپ بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے ہمارے معبودوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، اور آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ کے والد بڑے نیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا باپ تمہارا باپ ان کو چھوڑیے، روایت میں ایک لفظ آیا ہے، اگر میں وہ بیان کروں غلط نہ سمجھو، اختلاف پیدا مت کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی طرف سے بیان فرمایا، وہ آدمی سے کہا حسین میرا باپ تمہارا باپ دونوں جہنم میں ہیں، ان کو چھوڑیے، ان کے پیچھے مت جائیے۔ اب یہاں ایک نازک مسئلہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے آقا عبداللہ کیا جہنمی ہے؟ اکثر علماء نے یوں کہا خاموش رہ جائیے، آپ کو بحث مباحثہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین یہ بتائیے آپ کے کتنے خدا ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 7 خدا زمین میں، 1 خدا آسمان میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَصَابَكَ الضُّرُّ مَن تَدْعُو، مجھے بتائیے جب آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی نقصان پہنچتا ہے آپ کس کو پکارتے ہو؟ کہ زمین میں رہنے والے خداؤں کو یا آسمان میں رہنے والے خدا کو کس کو پکارتے ہو؟ وہ حسین نے کہا الذی فی السماء۔ جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت تو آسمان میں اللہ ہے، میں اسی کو پکارتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ مَن تَدْعُو، مجھے بتائیے جب تمہارا مال تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا الذی فی السماء، اس اللہ کو پکارتا ہوں جو آسمانوں میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسین یہ کیا عجیب بات ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا مال ہلاک ہو جاتا ہے، آسمان والے کو پکارتے ہو، زمین والوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیا، مجھے بتائیے یہ زمین کے اندر تمہارے 7 خدا ہیں، کیا تم اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے یہ خداؤں کو مانتے ہو، یا یہ کہ یہ دنیا میں رہنے والے خداؤں کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں آیا، اگر میں ان کو نہیں مانوں گا یہ مجھ پر غالب آ جائیں گے، مجھے فلاں نقصان کر دیں گے، یہ ڈر کی وجہ سے کیا یہ زمین میں رہنے والے خداؤں کو مانتے ہو؟ آخر ماننے کی وجہ کیا؟ حسین نے کہا یہ دونوں باتیں نہیں، اللہ کی اجازت سے میں ان کو نہیں مانتا، اور ان کے ڈر کی وجہ سے بھی میں ان کو نہیں مانتا، بس یوں ہی مان لیتا ہوں۔ آخر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حسین ایمان لے کر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لمبی روایت ہے، آخر میں حسین ایمان لے کر آ گئے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے کر آ گئے۔ کیسے ہی حسین ایمان لے کر آئے، ان کے بیٹے عمران وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی دیکھا میرا باپ ایمان لے کر آ گیا، کھڑے ہو گئے، ان کے سر کو پیار کیا، ہاتھوں کو پیار کیا، پیروں کو پیار کیا۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، عمران میں نے تیرا برتاؤ دیکھا، جب تیرا باپ غیر ایمان کے اندر آیا آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے، کوئی اکرام نہیں کیا، کھڑے نہیں ہوئے، دیکھا نہیں، جب تمہارا باپ ایمان لے کر آ گیا کھڑے ہو گئے، سر کو پیار کیا، ہاتھوں کو پیار کیا، پیروں کو پیار کیا، یہ آپ کا عمل دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک آدمی کو یہ سمجھاتے تھے تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بندگی اللہ کی کرنی چاہیے، غلامی اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کی معرفت پیدا کر کے دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر ایک کی زندگی کا مقصد یہی ہے، اللہ کو پہچاننا، اسلام کو پہچاننا، شریعت کو پہچاننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری کامیابی اللہ کی بندگی میں، ہماری کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ہماری کامیابی اسلام کو ماننے میں ہے، اس کے علاوہ ناکامی ذلت رسوائی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام میں تھے۔ اس زمانے میں ملک شام سے مراد سیریا، اردن، لبنان، فلسطین، یہ سب ملا کے جیسے ایک زمانے میں ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ سب ایک ہی ملک تھا، بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح اس زمانے میں ملک شام سے مراد سیریا، اردن، لبنان، فلسطین، یہ سب ملا کے ایک ملک شام تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام میں تھے، مسجد اقصی فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے۔ چلتے چلتے مسجد اقصی کی چابیاں
حوالے کرنے کے لیے اس امت کے امیر، اس امت کے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعوت کی گئی، آپ آئیے، اس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ مدینہ منورہ سے نکل کر ملک شام فلسطین میں آئے، جب قریب پہنچے ایک دریا، ایک تالاب آ گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سواری سے نیچے اتر گئے۔ اب وہ تالاب پار کرنا ہے، وہ ندی پار کرنا ہے، سواری سے نیچے اتر گئے، اپنا پاجامہ تھوڑا اوپر اٹھایا، اپنے موزے اپنے پیروں سے نکالا، اپنے بغل میں یا گردن پہ ڈال لیا اور اپنی سواری کی لگام پکڑ کے آگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ تالاب سے پار ہو گئے۔ آپ کے استقبال میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ امت کا امیر آ رہا ہے، امت کا خلیفہ آ رہا ہے، استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل یہ وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ابو عبیدہ میری امت کا امین امانت دار ہے، بہت بڑے صحابی۔ جب انہوں نے دیکھا عمر کی یہ حالت، حضرت عمر سے عرض کیا، یا امیر المومنین، بہتر یہ ہے آپ کا لباس تھوڑا بدل جائے۔ کیا لباس ہے، یہ کیا سواری ہے، یہ آپ کی کیا حالت ہے، یہاں کے لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے میری رائے یہ ہے تھوڑا بدلاؤ لے کر آؤ، اچھا لباس، اچھی سواری، خوبصورت بن سور کے چلیں گے تاکہ لوگ دیکھیں گے تو دل میں خوشی ہو، یہ امت کا خلیفہ رہا ہے۔ اگر یہ حال سے جائیں گے تو کیا اثر پڑے گا؟ جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ لو يقول ذا غيرك ابا عبیدہ جعلته نکالا بامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو عبیدہ آپ نے ایسی بات کہی، اگر یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا میں اسے اتنا مارتا اس کا چہرہ بدلا دیتا تاکہ امت کو عبرت نصیحت حاصل ہو۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا، یقین کرو انا کنا اضل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، ارے ہم ذلیل قوم تھے، دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ایک نمبر کے ہم ذلیل تھے، اللہ اسلام کی بدولت عزت دی ہے، اسلام کی بنیاد پر اللہ ہمارا نام روشن کیا ہے۔ اگر فمهلا نطلب العزة بغیر ما عزنا اللہ به اذلنا اللہ، عمر نے کہا اگر یاد رکھو، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور میں عزت تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور میں کامیابی تلاش کرو گے، اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ ناکام کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کہاں ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں؟ دنیا کی چیزوں میں کامیابی نہیں، عہدوں میں کامیابی نہیں، مال دولت میں کامیابی نہیں، اور بنگلوں میں کامیابی نہیں، اور جائیداد بینک بیلنس میں کامیابی نہیں۔ اللہ ہماری کامیابی، اللہ ہماری عزت، اللہ ہماری رفعت، اللہ ہمارا مقام اسلام کے اندر رکھا ہے۔
اسلام کو پہچانو، اسلام کے مطابق زندگی گزارو، شریعت کو پہچانو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو اسلام سمجھنے کی، قرآن و حدیث سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہندوستان کے اندر امن و امان کی، شانتی کی فضا قائم فرمائے۔ اللہ یہ صدقہ خیرات دینے کی برکت سے فلسطین مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ انشاءاللہ جو عنوان باقی رہ گیا تھا، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت اور اس کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔